یہ اسی کاروان بسیج کی جو انقلاب اسلامی میں جنہوں نے بہترین نمونے پیش کیے اور آرزو سیدہ کو پورا کیا، اور جس کی گواہی خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دی کہ راہ بہشتی با ہنر، ہمت رجائی سا سفر، چمران کی عملی نظر، نکلا حسینی راہ پر، خیر العمل کا ہے نشان، یہ ہے بسیجی کارواں، ہے آرزو فاطمہ۔ سیدھے ہاتھ پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بالکل کارنر کے اوپر، یہ شہید بہشتی کی تصویر ہے، اس کے برابر میں شہید باہنر ہیں، اور بالکل جو تصویر الٹے ہاتھ پہ ہوگی آپ کے، وہ شہید رجائی ہیں جو کہ ایران کے صدر تھے جب انقلاب اسلامی آیا، اور اسی طرح اس کی جو پوری کابینہ تھی یہ اس کا حصہ تھے، شہید رجائی بھی اور شہید باہنر بھی، جو معمم ہیں سفید امامے میں جو ہیں ان کا نام ہے شہید باہنر۔ اور یہ جو فرد جو ایک مجاہدانہ انداز سے آگے بڑھ رہا ہے آرزو کے فاطمی کی جانب، یہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران، کہ ہر میدان میں جس نے آرزو فاطمی کو پورا کیا انقلاب اسلامی کے اندر، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران رہبر معظم آج مصطفیٰ چمران کو تمام ان افراد کے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں جو آج بسیجی کاروان کا حصہ بننا چاہیں، یعنی کہ جس کی زندگی کے اندر علم بھی تھا، عمل بھی تھا، جس کا علم اسے عمل سے نہیں روک سکا اور جس کا عمل اسے علم سے نہیں روک سکا، نظریاتی طور پہ بھی آمادہ، عملی طور پہ بھی آمادہ، بہترین ناسا جو ایک عالمی ادارہ ہے کہ اس کو مطلوب تھا یہ شخص اپنے میکینکس کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے، اس قدر آمادہ ترین انسان کے دشمن بھی جس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا ہو۔ اور جب انقلاب اسلامی آیا، امام خمینی کی خدمت میں آئے مصطفیٰ چمران، اور پہلا ڈیفنس منسٹر ہے اپنی ملت کا، کسی بھی ملک کا، کہ جو راہ خدا کے اندر بالکل آگے لڑتے ہوئے سر فہرست جوانوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ ایران کا ڈیفنس منسٹر رہے انقلاب اسلامی کے اندر جب 8 سالہ جنگ تحمیلی انقلاب اسلامی میں تھے۔ یہ چند نمونے جو کہ خیر العمل جس کو قرآن مجید نے کہا ہے اس کا یہ مصداق ہے۔ رہبر معظم نے ان کو صالح ترین افراد میں سے قرار دیا ہے انقلاب اسلامی کے لیے، کہ صالح ترین افراد کہ جن کے اندر بہترین صلاحیتیں تھیں، اور ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔